السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں قیامت کے روز نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہاڑ کے برابر نیکیوں کو بکھری ہوئی دھول میں بدل دے گا، یعنی سب نیکیاں اللہ پاک ضائع فرما دیں گے۔ صحابہ کرام یہ سن کر ڈر گئے کہ کہیں ہم بھی تو ان میں سے شامل نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہمیں ان کی کچھ نشانیاں تو بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے ہی جیسے میری امت کے لوگ ہوں گے، راتوں کو جاگ کر عبادتیں کرتے ہوں گے جیسے تم لوگ کرتے ہو، مگر فرق یہ ہے کہ یہ لوگ تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے، یعنی ان کی تنہائیاں ناپاک اور اللہ کی حدود کو توڑنے والی ہوں گی۔ آج سے 1400 سال پہلے اس طرح تنہائی میں انسانی نفس اور خواہشات کو پورا کرنے والے ذرائع کو تلاش کرنا جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں مشکل کام ہے۔ اس بات کا مطلب سمجھنا اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے ذرا واضح نہیں ہوگا۔ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ پر آسانی کے ساتھ فحش فلموں کو دیکھنے کا فتنہ جو کہ آسانی کے ساتھ ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے، ہر دوسرا شخص اور آج کل کی نوجوان نسل اس کی عادت اور اس کی لعنت میں مبتلا ہے، اور اس کی تنہائیاں انہی گناہوں میں غرق ہو کر نیکیوں کو ضائع کرنے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرنے، عبادتوں سے غفلت اور جسمانی اور جنسی کمزوریوں کے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ جب کوئی شخص فحش مواد کو دیکھنے کا عادی بن چکا ہو، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوں، مگر وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ خود اس کا نقصان اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے اور اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اور ایک خطرناک نشے کی عادت میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے۔ یہ نشہ دنیا کے تمام نشوں اور لتوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ آسانی سے انٹرنیٹ کی صورت میں دستیاب ہے۔ اس کا نشہ دماغ کے جس حصے کو متاثر کرتا ہے، وہاں سے اس کے اثر کو ختم کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ نشہ مسلم امہ کی نوجوان نسلوں میں عام ہو کر بہت سنجیدہ اور پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے، مگر افسوس سب سے زیادہ اس بات کا ہے کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ کس قدر خطرناک ہے اس کو سائنسی روح سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی دماغی اور جسمانی اور جنسی صحت کو تباہ کر کے کیسے ڈپریشن اور مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور ہمارے خاندانی نظام زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان فحش مواد کو دیکھتا ہے تو دماغ میں کئی قسم کے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکلز انسان کو خوشی اور سکون کا احساس کرواتے ہیں، دماغ اور جسم میں لذت کا احساس بھی کرواتے ہیں۔ یہ کیفیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے کسی نشے کو کرنے کے بعد حالت ہوتی ہے، اور اس نشے کی عادت کو بڑھانے اور اس کی لت میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ جب کوئی شخص ان فحش مواد کو بار بار دیکھتا رہتا ہے تو دماغ میں کیمیکلز شدت اختیار کرنے کی وجہ سے آخر کار دیکھنے والے کو اس کا عادی بنا دیتا ہے، اور اس انسان کو ایسا جانور اور درندہ بنا دیتی ہیں جس کے سامنے رشتوں کے تقدس کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں رہتی، جس کے بعد انسان خود لذتی جیسے گناہ میں مبتلا ہو کر جنسی کمزوری، ڈپریشن اور طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں
گناہوں سے بچنے کی توفیق اور قوت عطا فرمائے، اور تمام عالم کے مسلمانوں کی اور تمام عالم کے انسانوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔